نبوت اور رسالت کے تقاضوں کو سمجھ رہے ہیں تو یہ بات اچھے طریقے سے ہم تمام مسلمان ذہن نشین کر لیں، نبوت اور رسالت کے منصب کا سب سے اولین ہدف، سب سے پہلا ٹارگیٹ وہ توحید باری تعالی ہے، یعنی انبیاء علیہم السلام داعی الی اللہ کی حیثیت سے نبی اور رسول بنائے جاتے ہیں، وہ اللہ تک ہمیں پہنچاتے ہیں، وہ اپنی تعلیمات کے ذریعے خدا کو دریافت کرنے کا طریقہ ہمیں بتاتے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیں انبیاء علیہم السلام ہمارا ہاتھ پکڑ کر اللہ رب العالمین کے راستے پر کھڑا کر دیتے ہیں، رب العالمین کے سامنے کھڑا کر دیا کرتے ہیں، تو وہ داعی الی اللہ ہوتے ہیں۔ یہ نبوت اور رسالت کا ہم تمام مسلمانوں سے خاص تقاضا ہے۔ اب اگر سورہ نحل جو مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اس کی آیت نمبر 36 کا مطالعہ کریں تو پوری تاریخ نبوت، پوری تاریخ رسالت سمیٹ کر اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں، ہم نے ہر گروہ انسانی میں، ہم نے ہر نیشن میں ایک رسول بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تاکہ وہ قوم کے لوگوں کو یہ بتائے کہ ایک اللہ کی بندگی ہوگی، ایک اللہ کی عبادت ہوگی، ایک اللہ کی اطاعت ہوگی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور وہ پیغمبر لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر یہ کہے کہ اپنے آپ کو طاغوت سے بچاؤ۔ یاد رکھیں طاغوت عربی میں ہر اس وجود کو کہتے ہیں جو وجود حد بندگی سے تجاوز کر جائے، اب وہ وجود شخصی ہو، اب وہ وجود مذہبی ہو، اب وہ وجود سیاسی ہو، جو وجود حد بندگی سے تجاوز کر جائے اسے کہتے ہیں طاغوت۔ تو انبیاء علیہم السلام کی اولین دعوت یہی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے اور اپنے آپ کو ہر طاغوتی جسم سے بچا کر رکھو۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمثیلی پیرائے میں اپنے داعی الی اللہ ہونے کو سمجھایا۔ بخاری کی معروف روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرشتے نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، نبی علیہ السلام استراحت فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، اور ہم یہ سب جانتے ہیں نبیوں اور رسولوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ان کا دل جاگتا ہے، آنکھ سوتی ہے۔ اب نبی علیہ السلام سو رہے ہیں، فرشتے آپ کے پاس آئے ہیں، فرشتوں نے نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو تمثیلی پیرائے میں سمجھایا کہ جناب اس سوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو ایسی ہے، بنا دارن، بنانے والے نے گھر بنایا، وجعل فیہا مأدبہ، اس گھر کے اندر اس نے دسترخوان سجایا، وبعث داعیا، اور پھر گھر میں دسترخوان کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے کسی کو بلاوا دینے والا بنا کر بھیج دیا۔ اب جو شخص داعی کی پکار پر لبیک کہے گا گھر میں آئے گا، وہ دعوت سے بھی لطف اندوز ہوگا۔ جو داعی کی پکار پر لبیک نہیں کہے گا، نہ گھر کے اندر آئے گا نہ دعوت سے لطف اندوز ہوگا۔ پھر فرشتوں نے بتایا کیا تھا؟ الدار الجنہ، گھر سے مراد کیا ہے؟ جنت۔ والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور داعی سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا تقاضا ہم تمام مسلمانوں سے یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی توحید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں۔ ہم قرآن میں اتریں، اللہ رب العالمین کی ذات کو سمجھیں، رب العالمین کی صفات کو سمجھیں، رب العالمین کے اختیارات کو سمجھیں، ہم پر جو اللہ رب العالمین کے حقوق عائد ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن شاید ہم مسلمان ٹریک سے اتر گئے، ہم بھٹک گئے، ہم انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے اس تقاضے کو نہ سمجھ سکے،
اور نہ نبھا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت توحید کو ہم مسلمانوں نے بذات خود زخمی کر دیا۔ ہم نے انبیاء علیہم السلام کی دعوت توحید کو لہو لہان کر دیا۔ ہم نے اللہ رب العالمین کی شہنشاہیت کے مقابلے میں داتا بھی کھڑے کیے، ہم نے غریب نواز بھی کھڑے کیے، ہم نے گنج بخش بھی کھڑے کیے، ہم نے دستگیر بھی کھڑے کیے۔ تو ہم مسلمان سمجھیں کہ انبیاء علیہم السلام کی جو بعثت تھی اس کا تقاضا ہم سے کیا تھا، ان کی نبوت اور رسالت ہم سے کیا تقاضا کر رہی تھی۔ اگر ہم تمام دوست اس بات کو جان لیں اور سمجھ لیں، یہ جو قرآن ہے نا، یہ ایک لفظ میں سائنس آف ڈیوینٹی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا الہ واحد کا سائنسی تصور، اس کا نام ہے قرآن۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین کو دریافت کرنے کے لیے قرآن میں اترتے، قرآن کا مطالعہ کرتے، لیکن اب ہم مسلمانوں میں سے ہی ایک گروہ کی بہت بڑی غلطی یہ ہے، وہ قرآن میں اتر کر عید میلاد النبی کے دلائل تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے قرآن اللہ رب العالمین کی رہنمائی کا نام ہے، یہ ولادتیں بتانے کے لیے نہیں ہے، یہ میلاد منانے کے لیے نہیں ہے۔ اب ہمارے دوست قرآن سے ایک دلیل پیش کرتے ہیں، اب اس دلیل کو میں قرآن کے ساتھ بھونڈا مذاق نہ کہوں تو کیا ہے۔ ہم مسلمان کی حیثیت سے قرآن کو سمجھیں، ہم مسلمان مومن کی حیثیت سے قرآن کے اندر اتریں اور پھر جائزہ لیں کہ جو ہم قرآن سے اپنی مرضی کی بات نکالنا چاہتے ہیں، قرآن سے اپنی مرضی کی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن اس بات کی ہمیں اجازت دیتا ہے۔ میں مومنانہ غیرت سے اپیل کر رہا ہوں، اسلامیانہ غیرت سے اپیل کر رہا ہوں، چھوڑ دے فرقے کو، چھوڑ دے مسلک کو۔ ہمارے دوستوں نے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کو بہت زور شور سے پیش کیا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں کہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے مسلم کہو یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، لہٰذا خوشی منانے والوں کو محمد علیہ السلام کی ولادت پر خوشی منانا چاہیے۔ اب یہ معنی ہم نے کر تو دیا، یہ معنی ہم نے نکال تو لیا، لیکن دوستو کیا ہماری ایمانی غیرت، ہماری اسلامیانہ غیرت اس نے گوارا کیا کہ ہم نے کیسے قرآن کو توڑ مروڑ دیا؟ ہم نے اللہ رب العالمین کے کلام کو بے دست و پا کرنے کی کوشش کی، ہم نے اللہ رب العالمین کے قرآن کو سیاق و سباق سے، کانٹیکسٹ سے ہٹا کر پیش کرنے کی کوشش کی، حالانکہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں قرآن کی بات ہو رہی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پر۔ آیت نمبر 57 پڑھیں آپ، کانٹیکسٹ، میں نے کہا نا قرآن جب تک کانٹیکسٹ میں پیش نہیں کیا جائے گا، قرآن کا سیاق و سباق میں مطالعہ نہیں کیا جائے گا، تو ہم انہی بھول بھلیوں کا شکار رہیں گے۔ آیت نمبر 57 میں اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، اور وہ نصیحت قرآن کی شکل میں آئی ہے، یعنی یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے وہ کون سے خطرات ہیں جن سے اپنے آپ کو بچانا ہے، وہ کون سے مہالک ہیں جن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ قرآن دلوں کے روگ کی شفا ہے۔ دلوں کے اندر نفاق کا روگ ہوتا ہے، دلوں کے اندر اخلاقی خرابی، اخلاقی برائی کا روگ ہوتا ہے، دلوں کے اندر روحانی مفاسد موجود ہوتے ہیں۔ یہ قرآن ان تمام دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جو قرآن کے سامنے اپنے آپ کو ڈھیر کر دیں، جو قرآن پر ایمان لے آئیں، جو قرآن کو تسلیم کر لیں، یہ قرآن ان کے لیے ہدایت بھی ہے، ان کے لیے رحمت بھی ہے۔ قرآن دنیا
لیے ہادی ہے اور قرآن آخرت میں ہمارے لیے رحمت ثابت ہوگا۔ یہ بات کہنے کے بعد اللہ نے آیت نمبر 58 میں کہا تھا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے مسلم کہو یہ قرآن اللہ کا فضل ہے، یہ قرآن اللہ کی رحمت ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس کے نزول پر جشن منانے والوں کو جشن منانا چاہیے، خوشیاں منانے والوں کو خوشیاں منانا چاہیے۔